اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ معلومات شیئر کرنا تھی کہ یہاں تائی لینڈ گورنمنٹ نے ماہانہ 5,000 فی فیملی کے حساب سے آن لائن ان کے اکاؤنٹ میں باقاعدہ بھیجنا شروع کر دیے ہیں، اور کافی لوگ کرونا فنڈ سے مستفید ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا ڈیٹا بروقت پہنچا اور ان کو پہلے ہی مہینے میں پیسے آئے تو 5,000 کے حساب سے، ابھی دوسرا مہینہ داخل ہو چکا ہے تو جن کو نہیں ملے تھے ان کو 10,000 روپے آ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر تیسرے مہینے تک کسی کے پاس رقم نہ آئی پہلے مہینے کے 5,000 تو ان کو باقاعدہ 15,000 روپے ملیں گے۔ اور یہ فی گھر کے حساب سے، یعنی میاں بیوی اور بچوں کے حساب سے، اگر ایک گھر میں 2 یا 3 رہتے ہیں ماں باپ بچوں کے ساتھ تو ان کو بھی اسی طرح کی رقم ملے گی۔ ناظرین، یہاں یہ صورتحال ہے کہ ہر گھرانے کو 5,000 روپے مہینہ کے حساب سے مل رہے ہیں، لیکن پاکستان میں عجیب قسم کے ان لوگوں کے شوشے ہوتے ہیں جو چھوڑے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جن کے پاس پاسپورٹ ہے تو ان کو یہ رقم نہیں ملے گی۔ یہ عجیب بات ہے، پاسپورٹ سے پیسے برستے ہیں، یا اگر ایک شخص باہر گیا بھی ہے تو کیا وہ اتنا دولت لے کے آیا ہے کہ وہ کئی مہینے بیٹھ کر کھا سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ان میں مڈل کلاس بھی رو رہا ہے، وہ بھی پریشان حالات سے گزر رہا ہے۔ تو یہ عجیب ڈرامے ہیں عوام کو ذلیل کرنے کے لیے، اور نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، جس طرح کہ سرتاج عزیز صاحب نے بجلی کے مد میں عجیب ٹیکس لگانا شروع کر دیے تھے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں یا جتنے بھی اداروں کے درآمد شدہ سربراہان ہیں، یہ سب یہود اور حنوت کے ہی ایجنٹ ہیں، انہی کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہیں، انہی کے پالے ہوئے ہیں، نسل در نسل یہ انہی کے غلام آ رہے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے سارے کرتوت ان سے سیکھ کر ادا کرنے ہیں، اور وہ اپنے ملک میں یہ غلاظتیں لاگو نہیں کرتے، یہ صرف ہمارے ملک کے لیے یا زیادہ سے زیادہ اسلامی ممالک کے لیے یہ منفی قوانین اور عجیب کے جیسے مسائل لاگو کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اپنے قوانین آپ دیکھنے انتہائی شفاف اور مناسب ہوتے ہیں۔ یہاں جو گورنمنٹ آف تائی لینڈ ہے یہ بھی ہندو مت کے ماننے والے ہیں، لیکن یہاں جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اس کے باوجود جو سلوک تائی لینڈ کے عام لوگوں کے ساتھ، سیامی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی سلوک مسلمانوں کو بھی دستیاب اور میسر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ عجیب شوشے ہیں جو ہمارے بدقسمت قوم کو سہنے پڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے، کیونکہ ان کو اتنا متنفر بنایا گیا ہے ایک دوسرے سے، اور اتنا زہر انڈیلا گیا ہے ان کے ذہنوں میں کہ ان کا آپس میں متفق ہونا کسی بھی مسئلے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ قومی ہو، مذہبی ہو یا انسانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ان کے اتفاق کا، ان کے متفق ہونے کا ذرا سا بھی آپ کو تاثر نہیں ملے گا، یا امکان آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ متفق بھی ہو سکیں گے۔ حالانکہ بعض اوقات جب انڈیا کی طرف سے کوئی جارحانہ عمل ہوتا ہے تو یہ بڑکیاں ضرور چھوڑی جاتی ہیں کہ انڈیا کے خلاف ساری قوم متفق ہے، حالانکہ یہ کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، یہ جملہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا کہ میں صرف انڈیا کے لیے متفق ہو جاؤں اور پھر پارا ہو جاؤں۔ یہ تو بے معنی الفاظ ہیں، اس کے نہ کوئی تک بنتا ہے، صرف دل خشکن باتیں ہیں۔ قوم وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ
यकसू यकजान होकर मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल के लिए तगुदो करते हैं, ऐसे लोगों को कौम कहा जा सकता है। ये ऐसे नहीं कि भाई इंडिया हमलावर होगा तो हम एक हैं, अफ़गानी हमलावर होंगे तो हम एक हैं, रूस हमलावर होगा तो हम एक हैं, बाकी हम पारा पारा रहेंगे, एक दूसरे की तज़लील करते रहेंगे। ये बीमार अज़हान की बातें हो सकती हैं और जानदार और ख़ुददार अक़वाम की ऐसे अज़हान हरगिज़ नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, ये मैं आप लोगों को मतला करना चाहता था कि तमाम हुकूमतें अपने आवाम को इंतहाई फ़ैसिलिटीज़ दे रही हैं उनकी ज़िंदगी की सहूलियात के लिए। ये मसाइल सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में सख़्त तरीन है। पाकिस्तान में इतने सख़्त तो नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आवाम को यहाँ रिलीफ़ मिल रही है बाकायदा। और पाकिस्तान में किसको क्या मिला ये तो हमें पता ही नहीं है कि किसी को कुछ मिला भी या नहीं। अगर मिला भी तो वो सिफारिशें और सरमाएदारों को मिल सकता है। गरीब तो बेचारा ज़लज़लों में भी ख्वार रहा, सैलाबों में भी ख्वार रहा और कोरोना में भी ख्वार ही रहेगा। तो नाज़रीन, अगर हिम्मत है तो ये मेरी बातों पे ज़रा तवज्जो दीजिए और यकजा होने की कोशिश कीजिए। वस्सलाम।